ولا يقسم بل يتهايؤون إلا عندهما فيقسم المشاع. وبه أفتى قارئ الهداية وغيره اذا كانت القسمت بین الواقف و شریکہ المالک او الواقف الآخری او ناظرہ ان اختلفت جہت وقفہما. یہ کہتے ہیں کہ مثلا کسی شخص نے اپنا مکان طلب افتاء پر وقف کر دیا. اب آپ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، آپ اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ سب یہاں رہ سکتے ہیں تو سب آ کر رہیں، اور اگر سب نہیں رہ سکتے تو پھر کیا کریں؟ جگہ اتنی ہے کہ اس میں سب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اب کیا کریں؟ دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اپنے اپنے حصے کو تقسیم کر لیں، تقسیم کر کے ایک حصہ عارف کی ملکیت ہو جائے، ایک حصہ جو ہے آفتاب کی ملکیت ہو جائے، ایک حصہ خالد کی، ایک حصہ راشد کی، ایسے سب کی ملکیت الگ الگ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں تقسیم کرنا. اور ایک صورت یہ ہے کہ جگہ کم ہے تو متعین کر لیں کہ 25 ایک مہینہ رہیں گے، 25 ایک مہینہ رہیں گے، 25 ایک مہینہ، 25 ایک مہینہ، یا 25 ایک سال، 25 ایک سال. اس کو کہتے ہیں تہایو. تہایو تو تقسیم عام طور سے ملکیت میں ہوتی ہے اور اوقاف میں تہایو ہوتا ہے. تو تقسیم نہ کیا جائے، یعنی آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ وقف ہے، آپ لوگوں کی ملکیت نہیں ہے. آپ لوگ نہیں رہیں گے دنیا میں تو پھر آپ کے بعد جو دوسرے آئیں گے وہ رہیں گے، پھر تیسرے آئیں گے وہ رہیں گے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے درمیان تقسیم نہ کیا جائے. تقسیم میں ہوتا کیا ہے کہ قبضہ ایسا لگتا ہے جیسے مالکانہ قبضہ ہو، اور پھر آپ کے بعد آپ کے ورثہ اس کے اوپر قابض ہوں گے، حالانکہ ورثہ کا حق ہے نہیں. اس لیے کہتے ہیں ولا یقسم، اس کو تقسیم نہ کیا جائے، بل یتہایؤون، بلکہ تہایؤ کیا جائے. تہایؤ نوبت بنوبت، نمبر بنمبر فائدہ اٹھانا، یکے بعد دیگرے فائدہ اٹھانا. اب آپ لوگ فائدہ اٹھا لیں، آپ لوگ سارے ایک ساتھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو نمبر سے فائدہ اٹھا لیں، یکے بعد دیگرے. ایک دن عارف رہ لے گا اس مکان میں، پھر اگلے دن خالد رہ لے گا، اور یا ایک سال عارف رہ لے گا، ایک سال خالد رہ لے گا. آدھا آدھا تقسیم نہیں کریں گے. الا عندہما، مگر صاحبین کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک بھی مالکانہ تقسیم نہیں ہوگی. جیسے مدرسوں میں ہے، مدرسوں میں کمرہ ملتا ہے تو کمرے میں سیٹیں متعین کر دی جاتی ہیں. اس سال آپ رہیں گے، اگلے سال دوسرا رہے گا، دوسرے طلبہ آ جائیں گے، پھر تیسرے طلبہ آ جائیں گے. تو یہ نمبر بعد نمبر، یکے بعد دیگرے فائدہ اٹھانا ہے. صاحبین کے نزدیک بھی مالکانہ تقسیم نہیں کی جائے گی، مگر انہوں نے تقسیم کی ایک دوسری شکل بیان کی ہے. تقسیم کی دوسری شکل کیا ہے؟ ابھی اوپر مسئلہ پڑھا تھا کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک اگر کسی نے یوں کہا میں نے یہ زمین وقف کر دی، فوراً وقف ہو جائے گی. مثلا 2 بیگھے زمین ہے، اس میں سے کہتا ہے میں نے آدھے بیگھے زمین وقف کر دی، تو امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک تو ابھی وقف تام نہیں ہوا جب تک اس آدھا بیگھا زمین کو اپنی پوری 2 بیگھے زمین سے الگ نہ کر دے، ناپ کر.
وہ جانب مشرق ہے، جانب مغرب ہے، جنوب ہے، شمال ہے، کدھر ہے وہ زمین، کتنی ہے، اس کو جب تک وہ متعین نہ کر دے وقف درست نہیں ہوگا۔ مگر امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک وقف درست ہو جائے گا۔ جیسے وہ تقسیم کرتا، اگر دو شریک ہوتے تو ایک ایک بیگھے زمین دونوں تقسیم کرتے۔ زید اور خالد کی 2 بیگھے زمین ہے، زید نے اپنا حصہ وقف کر دیا، تو اگر وقف کرنے سے پہلے تقسیم کرتے تو زید اور خالد کے درمیان تقسیم ہوتی، وقف کرنے کے بعد وقف کے متولی اور خالد کے درمیان تقسیم ہو جائے گی۔ تو صاحبین کے نزدیک ایسے ہوگا، فیقسم المشاع، مشاع کو تقسیم کر لیا جائے گا، اور یہ مشاع کا تقسیم کرنا یہ مملوکہ زمین میں سے، جو مثال میں نے ابھی دی کہ زید نے اپنی 2 بیگھے میں سے آدھی بیگھے وقف کر دی، تو امام محمد کے نزدیک تو ابھی وقف تام ہوا ہی نہیں، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک وقف تام ہو گیا ہے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک اس مشاع کو، مشاع ذات کیا 2 بیگھے زمین میں یہ حصہ آدھا بیگھا شائع ہے، تو اس کو مشاع کہیں گے، پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے، اس کو نکال کر الگ کرنا ہے، تو امام ابو یوسف کا قول ہے یہ صرف۔ لیکن اگر اس نے پوری 2 بیگھے زمین وقف کر دی اور متولی بھی بنا دیے، لیکن 1 بیگھا زمین مدرسے کے لیے، 1 بیگھا زمین مسجد کے لیے، 1 بیگھا قبرستان کے لیے، 1 بیگھا مدرسے کے لیے، تو ایسی صورت میں امام محمد کے نزدیک بھی وقف تام ہو گیا ہے، اور یہ جو مسجد اور مدر ہیں یا مسجد مدرسے اور قبرستان والے ہیں، یہ آپس میں اس کو تقسیم کر لیں گے۔ فیقسم المالک او الواقف، تو تقسیم کرے گا مالک او الواقف الآخر، یا دوسرا واقف۔ ایک واقف نے زمین وقف کر دی مدرسے کے لیے، ایک نے کر دی مسجد کے لیے، 2 بیگھے زمین خالد کی اور زید کی مشترک تھی، زید نے مسجد کے لیے، خالد نے مدرسے کے لیے، تو ایک واقف اور دوسرا واقف دونوں کے درمیان تقسیم کر کے دونوں نے جس جس جہت پر وقف کی اس کو دے دی جائے گی، اور ناظری ہی، یا ان کے جو متولی ہیں وہ خود تقسیم کر لیں گے۔ کب تقسیم کریں گے؟ ان اختلفت جہت وقفہما، اگر ان دونوں کے وقف کی جہت الگ الگ ہو، اور اگر دونوں نے ایک ہی مسجد پر وقف کی ہے، ایک ہی مدرسے پر، زید نے بھی جامعہ پر وقف کی، خالد نے بھی جامعہ پر وقف کی، تو ایسی صورت میں تقسیم کی ضرورت نہیں۔ قاری الہدایہ، وَلَوْ وَقَفَ نِصْفَ عَقَارٍ كُلُّهُ لَهُ، اور اگر اس زمین کے آدھے حصے کو وقف کیا جو پوری اس کی تھی، مثلا زید کی تھی، فالقاضی یقسمہ مع الواقف، تو آدھی زید کو ملے گی اور آدھی اوقاف کو ملے گی، تو قاضی واقف کے ساتھ مل کر اس کو تقسیم کرے گا۔ وَبَعْدَ مَوْتِهِ لِوَرَثَتِهِ، اور اگر زید نے آدھی زمین وقف کر دی اور مر گیا تو آدھی زمین ملکیت جو تھی وہ ورثہ کی ہو جائے گی، اور جو اوقاف کی ہے تقسیم کر کے اوقاف کو دے دی جائے گی، اور زید کے واقف کے مرنے کے بعد وہ اس کے ورثہ کو مل جائے گی۔ فَيُفْرِزُ الْقَاضِي الْوَقْفَ مِنَ الْمِلْكِ، تو جدا کر دے گا قاضی وقف کی زمین کو ملکیت سے۔ وَلَهُمْ بَيْعُهُ، اور وہ جو اس کے ورثہ ہیں ان کے لیے اس آدھی زمین کو جو مرنے والے واقف کی ملکیت تھی اب ان کی ملکیت میں آ گئی، وہ ان کو بیچ سکتے ہیں۔ وَبِهِ أَفْتَى قَارِئُ الْهِدَایَةِ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّیَّةِ۔ لَلْمَوْقُوفِ عَلَیہم، موقوف علیہم پر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ طلبہ جامعہ پر وقف کر دی تو طلبہ جامعہ آپس میں اس کو تقسیم نہیں کریں گے۔ فلا یقسم الوقف بین مستحقیہ اجماعا، جو مستحقین ہیں طلبہ افتاء ان کے درمیان وقف کو بالاجماع تقسیم نہیں کیا جائے گا۔
درر و خلاصہ وغیرہ، لأن حقهم لیس فی العین، اس لیے کہ ان کا حق طلب افتاء کا عین زمین میں نہیں ہے بلکہ صرف نفع زمین میں ہے، وہ مالک نہیں ہے، موقوف علیہم ہے۔ وبه جزم ابن نجیم فی فتاواہ، وفی فتاوا قاری الہدایہ هذا هو المذہب، یہی مختار مذہب ہے۔ وبعضهم جوز ذلك، اور بعض لوگوں نے اس کے بعد فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ولو سکن بعضهم ولم یجد الاخر، ولو یجد الاخر غلط لکھا، ولو سکن بعضهم ولم یجد الاخر موضعا یکفیہ فلیس له اجرۃ ولا له ان يقول انا استعمل بقدر ما استعملته لان المهايئة انما تكون بعد الخصومة، نعم لو استعمله كله احدهم بالغلبة بلا اذن الاخر لزمه اجر حصة شریکہ ولو وقفا على سکناہما بخلاف الملک المشترک ولو معدا للإجارہ۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے مدرسے میں سیٹیں تقسیم کر دی، سیٹیں تقسیم کرنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خالد کی سیٹ تھی اور راشد اس پہ پڑھ کے سو گیا، دونوں کی سیٹیں ایک ہی کمرے میں ہیں، لیکن راشد لمبا ہونے کے بجائے دوسری طرح کو لمبا ہو گیا اور خالد کی سیٹ پر بھی سو گیا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی کسی کی سیٹ پر رہ گیا، کسی کی جگہ پر رہ گیا، تو کیا خالد یہ کہے گا کہ راشد تو میری جگہ پر رات سو گیا تھا تو میری جگہ پہ سونے کا کرایہ دے؟ یہ کہتے ہیں کرایہ لازم نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی سیٹ پر سو جائے، ایک دوسرے کی جگہ کو وقتی طور پر کوئی استعمال کر لے تو اس میں کوئی کرایہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ان کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ تو کرایہ لازم عمومی احوال میں جو روزانہ ایک دوسرے کی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، کمرے میں ایسا ہوتا ہے تیرے مہمان آ گئے میری سیٹ پر بٹھا لیا، میرے مہمان آ گئے میں نے آپ کی سیٹ پر بٹھا لیا، لیکن بدلہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے پر کرایہ لازم نہیں ہوتا۔ نہ یوں کہے گا خالد آ کر کہ کل تو میری سیٹ پر سو گیا تھا آج میں تیری پر بھی سوؤں گا، دونوں سیٹوں پر سوؤں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپس میں اتحاد کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، یہ صورت ہوگی۔ ہاں اگر صورت یہ بنی کہ جناب یہ مکان دو آدمیوں پر وقف کر دیا گیا، ایک آفتاب پر ایک عارف پر، دو کے لیے وقف کیا گیا، آفتاب نے زبردستی عارف کو باہر نکال دیا اور اب عارف کے حصے پر قبضہ کر لیا، یہ بالاستقلال قبضہ ہو رہا ہے، تو عارف بیچارہ قاضی کے یہاں گیا، مقدمہ فائنل ہوتے ہوتے 4 مہینے لگ گئے، 4 مہینے بعد آفتاب سے عارف کا حصہ دلوا دیا گیا، تو یہ جو 4 مہینے اوقاف کے منافع کو آفتاب نے غصب کیا ہے اس کا کرایہ لازم ہوگا۔ اوپر بات آ چکی ہے کہ اموال یتامہ اور اوقاف میں اگر کوئی قبضہ کر لے، غصب کر لے تو اس کے اوپر کرایہ واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی کسی کی ملکیت کو غصب کر لے تو اس میں کرایہ واجب نہیں ہوتا بلکہ رد ما غصبہ لازم ہوتا ہے، اس لیے کہ عقد اجارہ کیا نہیں گیا اور بغیر کیے عقد اجارہ ہوتا نہیں۔ جس نے قبضہ کیا اس نے کیا لیا؟ مکان، واپس کیا کیا؟ مکان، تو کرایہ واجب نہیں ہوگا، کرایہ خود خلاف قیاس ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ولو سکنا بعضهم، اگر ان میں سے کوئی اس میں رہ گیا، ولم یجد الاخر موضعا یکفی، اور دوسرے کو اتنی جگہ نہیں ملی جو اس کے لیے کافی ہوتی، تو اس دوسرے کو اجرت نہیں دے گا پہلے والا جو اس کی جگہ پہ سو گیا، ولا لہو، اور نہ اس کے لیے بات مناسب ہے
کہ یوں کہے انستعمل بقدر مستعملتہ، کہ جس قدر تو نے میری جگہ استعمال کی ہے اس قدر میں بھی تیری جگہ استعمال کروں گا۔ لأن المحایات انما تکون بعد الخصومت، اس لیے کہ یہ ایسی صورت کے یہاں تک تیری جگہ ہے، یہ پورے طور پر متعین جب ہوتی ہے جب خصومت ہو، یعنی جھگڑا قاضی کے یہاں جائے اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ جگہ بالکلیہ تیری ہے۔ نعم لو استعملہ کلہ احدہم بالغلبۃ، لیکن اگر کسی کا پورا حصہ قہر و غلبے زبردستی جو ہے کسی نے حاصل کر لیا، قبضہ کر لیا، گویا اس کے منافع کو غصب کر لیا، بلا اذن الآخر، دوسرے کی اجازت کے بغیر، عارف کا حصہ آفتاب نے غصب کر لیا، لزمہ اجر حصۃ شریکی ہی، تو شریک کے حصے کی اجرت واجب ہوگی۔ آفتاب عارف کے اس مکان کا جس کو 4 مہینے غصب کر کے رکھا وہ کرایہ دے گا۔ ولو وقفا علی سکناہما، چاہے وہ زمین وہ جگہ ان کی رہائش کے لیے ہی وقف ہو، بس 2 کی رہائش کے لیے وقف تھی، آفتاب اور عارف کو آفتاب نے بھگایا اور خود قبضہ کر لیا۔ بخلاف الملک المشترک، برخلاف ملک مشترک کے کہ اس میں غصب کرنے پر کرایہ اور اجرت واجب نہیں ہوتی۔ ولو معدن للاجارہ، چاہے کرائے کے لیے ہی انہوں نے تیار کی ہو، عارف اور آفتاب نے ایک بلڈنگ تیار کی مشترکہ طور پر جس کو یہ کرائے پر دیتے ہیں اور کرایہ لیتے ہیں، کسی آدمی نے اس کو غصب کر لیا، 2 مہینے غصب کیے رکھا، 2 مہینے بعد قاضی کے یہاں سے چھڑا کے لائے تو 2 مہینے کا کرایہ واجب نہیں ہوگا۔ ولو بعضہ ملک و بعضہ وقف، اور اگر کچھ حصہ اسی بلڈنگ کا وقف تھا کچھ ملکیت تھا تو جو بقدر وقف تھا اس کا کرایہ غاصب پر واجب ہوگا، جو بقدر ملکیت تھا اس کا کرایہ واجب نہیں ہوگا۔ وَيَأْتِي فِي الْغَصَبِ، اور کتاب الغصب میں یہ تفصیل آئے گی۔ وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلَّى بِالْفِعْلِ وَبِقَوْلِهِ جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا عِنْدَ الثَّانِي وَشَرَطَ محمد والإمام الصلاۃ فیہ بجماعت، یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے حصے زمین کو وقف کر دیا، مسجد کے لیے وقف کر دیا، تو وہ وقف کب لازم اور کب تام ہوگا؟ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جہاں اس نے یوں کہا کہ میں نے یہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دی تو فوراً وہ زمین مسجد ہو جائے گی۔ ان کے یہاں تو وقف تو کہتے ہی وقف تام ہو جاتا ہے۔ پھر رہا اگر وہ پلاٹ الگ نہیں تھا، وہ زمین الگ نہیں تھی تو مالک سے مل کر اس کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ مسجد جب بنے گی جب اس میں نماز پڑھ لی جائے مسجد ہونے کی حیثیت سے۔ ایک تو ہے نماز گھر میں بھی آدمی پڑھتا ہے، لیکن ایک آدمی نے یہ زمین مسجد قرار دے دی، یوں کہا میں نے اپنی یہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دی، مسجد بنا دی۔ مسجد کے لیے وقف کرنے کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو مسجد کے لیے وقف ہے مسجد کی ضروریات کے لیے، ایک ہے عین مسجد بنانا۔ عین مسجد بنانے کی بحث یہاں پر ہے، مطلب مسجد بنی ہوئی ہے یا اطیب المساجد بنی ہوئی وقف دارالعلوم میں، مسجد کے لیے تم نے گاؤں میں زمین وقف کر دی، یعنی اس کی آمد اس مسجد پر خرچ کی جائے گی، ایک یہ معنی۔ ایک یہ معنی تم نے گاؤں میں اپنی زمین کو مسجد بنا دیا کہ یہاں نماز ہوا کرے گی، تو وہ جو مسجد بنا دیا کہتے ہی مسجد ہو جائے گی امام ابو یوسف کے نزدیک، اور طرفین کے نزدیک جب اس میں نماز ادا کر لی جائے من حیث انہ مسجد ہونے کی حیثیت سے نماز ادا کر لی جائے تو پھر وہ مسجد ہو جائے گی۔ وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلَّى، اور واقف کی ملکیت مسجد سے اور عیدگاہ سے زائل ہو جاتی ہے فعل سے، اور بقولہ مسجداً، اور صرف اتنا کہہ دینے سے
کہ میں نے اس جگہ کو مسجد بنا دیا امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک. اور شرط محمد والامام، اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ نے شرط لگائی الصلاۃ فیہ بجماعت، کہ جماعت سے نماز پڑھ لے. دیکھو یزول عن المسجد والمصلی، ملکیت تو پہلے صفحے پر بھی لکھا تھا، امام صاحب کے نزدیک بھی مسجد میں وقف لازم ہو جاتا ہے بالافراز، جب زمین کو الگ کر دیا، زمین کو الگ کر دیا. یا تو 200 گز زمین تھی، وہ مسجد بنا دی تو فوراً اس کی ملکیت ختم ہو گئی امام صاحب کے نزدیک بھی. اور اگر 400 گز زمین تھی، اس میں سے 200 مسجد بنائی، تو جب اس 200 الگ کر کے دے دی تو ملکیت زائل ہو گئی. لیکن مسجد کب بنے گی؟ جب اس میں نماز ہو جائے بجماعت، یعنی احکام مسجد اس پر نافذ ہوں گے، جماعت سے نماز ہو جائے. وقیلا، اور ایک قول یہ ہے یکفی واحد، ایک آدمی بھی من حیث انہ مسجد اس میں نماز پڑھ لے تو پھر وہ مسجد ہو جائے گی. وجعلہ فی الخانیۃ ظاہر الروایا، اور خانیہ میں اسی کو ظاہر الروایا کہا ہے کہ من حیث انہ مسجد، ایک آدمی بھی نماز پڑھ لے تو وہ مسجد ہو جاتی ہے. اراد اہل المحلۃ نقض المسجد وبناءہ احکم من الاول ان البانی، ان البانی نے ان البانی من اہل المحلۃ لہم ذالک والا لا بزازیہ. یہ صورت اکثر پیش آتی رہتی ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد ہے، پرانی ہو گئی، توڑ کر دوسری بنانی ہے، تو ایسا اکثر مسجد شہید کرتے ہیں پرانی، اور توڑ کر دوبارہ مسجد تعمیر کر لیتے ہیں آج کے معیار پر مضبوط مستحکم، پھر دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. تو یوں کہتے ہیں کہ جن کی مسجد ہے، مثلا آپ کے محلے کی مسجد ہے، تو محلے کے لوگوں کی رضامندی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں باہر سے ایک آدمی آیا، مولوی آفتاب کے یہاں سیتا پور کوئی آیا بمبئی کا آدمی، کہنے لگا رے تمہاری مسجد بڑی بوسیدہ ہو رہی، چلو اس کو دوبارہ بنا دیتا ہوں. تو اس نے مسجد توڑوا دی اور پھر بمبئی چلا گیا، اب اسے ڈھونڈتے پھر رہے، جیسی تھی ویسی بھی نہیں رہی. تو وہ گاؤں والے محلے والے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب جناب وہ بھی ٹوٹ گئی مسجد. اس لیے کہتے ہیں کہ اراد اہل المحلۃ نقض المسجد، محلے والوں نے مسجد توڑ کر وبناءہ احکم من الاول، پہلے سے مضبوط بنانی چاہیے. ان البانی من اہل المحلۃ، اگر بنانے والا محلے والوں میں سے ہے تو ان کو اس کی اجازت ہے. محلے والوں میں سے بنانے والا پیسے تو کوئی بھی دے رہا ہو، لیکن اجازت محلے والے دیں. وَإِلَّا لَا، ورنہ تو کسی باہر کے آدمی کو آ کر اس کو توڑ کے بنانے کی اہل محلے کی مرضی کے بغیر اجازت نہیں ہوگی. وَإِذَا جَعَلَ تَحْتَهُ سَرْدَابًا لِمَصَالِحِهِ ای المسجد جاز کمسجد القدس، مسجد کے نیچے تہ خانہ بنانا، تہ خانہ کائے کے لیے بنانا؟ اپنے گھر کے لیے نہیں، مسجد کی ضروریات کے لیے. وَإِذَا جَعَلَ تَحْتَهُ سَرْدَابًا، اور اگر مسجد کے نیچے تہ خانہ بنایا لِمَصَالِحِهِ، ضروریات مسجد ہی کے لیے، تو جائز ہے. کمسجد القدس، جیسے بیت المقدس میں ہے کہ وہاں بھی تہ خانہ نیچے بنا ہوا ہے. وَلَوْ جَعَلَ لِغَيْرِهَا، اور اگر مسجد کی ضروریات کے علاوہ کے لیے تہ خانہ بنایا، او جعل فوقہ بیتن، یا مسجد تو ایک منزل ہے، اوپر والی منزل میں گھر بنا لیا. وجعل باب المسجد الی طریق، نیچے ایک بلڈنگ بنائی، اوپر ایک بلڈنگ بنائی، نیچے مسجد جیسی اوپر مکان جیسی. پھر مسجد کا دروازہ بھی راستے کی طرف متعین کر دیا. یہ اس لیے بتا دیا کہ مسجد کا اگر دروازہ راستے پر نہ ہو لوگوں کے آنے جانے کے لیے تو پھر مسجد بنانے سے مسجد نہیں بنتی. وَعَزَلَهُ عَن مِلْكِهِ، اب اپنی ملکیت سے اس کو الگ کر دیا. لا یکون مسجدن، تو مسجد نہیں بنے گی. کیوں مسجد نہیں بنے گی؟
اس لیے کہ مسجد تو خالصتاً مسجد ہی ہوتی ہے، اس میں جو ہے نیچے مکان بنا رکھا یا اوپر رہائش کر رکھی وہ مسجد نہیں ہوگی۔ وَلَهُ بَيْعُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ، اور اس کو اس کا بیچنا اور اس میں وراثت کا جاری ہونا یہ درست ہوگا۔ مالک اس کو بیچ بھی سکتا ہے، مالک مر جائے تو اس میں وراثت بھی جاری ہوگی۔ خلافاً لہما، صاحبین اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کیا کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک جب یہ مسجد نہیں بنی اور ان کے نزدیک 4 صورتوں میں سے ایک صورت میں وقف لازم ہوتا ہے، باقی صورتوں میں وقف لازم نہیں ہوتا، تو یہ وقف لازم نہیں ہوا، لہذا وہ واقف کی ملکیت ہے، اس کو بیچ سکتا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک بھی مسجد تو نہیں بنی، لیکن جب اس نے اس کو مسجد بنایا تو وہ زمین وقف ضرور ہو گئی، لہذا اس کو وہ بیچ نہیں سکتا۔ خلافاً لہما کما لو جعل وسط دارہ مسجدا واذن للصلاة فیہ حیث لا یکون مسجدا۔ مثلا ایک مکان ہے اور مکان تمہارا گھر ہے، گھر کے بیچ میں سے ایک حصہ یا گھر کے اخیر میں سے اگلی طرف دوسرے کا گھر ہے، وہاں پر ایک حصہ، وہاں پر جو ایک چھوٹی سی جگہ کو تم نے کہا یہ میں نے مسجد بنا دی، اور اس میں جانے کا راستہ تو اس میں جانے کا ہے ہی نہیں، تو یہ مسجد نہیں بنے گی۔ کما لو جعل وسط دارہ مسجدا، جیسے اپنے گھر کے درمیانی حصے کو مسجد بنا دیا، اس میں نماز کی اجازت دے دی، تو وہ مسجد نہیں ہوگی۔ الا اذا شرط الطریق، مگر جب کہ راستہ مشروط ہو جائے، راستہ متعین کر دیا جائے۔ چلو بھائی باقی کل پڑھیں۔